بہت سارے تو ایسے ہیں دوستوں جو دوسرے ملکوں کے بارڈر بھی کراس نہیں کر پاتے، وہیں یا تو گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں یا کنٹینروں میں سانس گھٹنے سے مر جاتے ہیں، 4 دن 5 دن وہ دوسرے ملکوں میں انٹر بھی نہیں ہو پاتے، جو اپنے خواب لے کے جاتے ہیں کہ ان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں پیسے کما کے اپنے ماں باپ کی زندگی اچھی کروں گا، اپنے بیوی بچوں کی زندگی اچھی کروں گا۔ ان کی لاشیں تک دفنائی نہیں جا سکتی، قہر برساتی ہوئی گرمی کے اندر نا نوکریاں کرتے ہیں، چاہے بیمار ہو جائے تو کوئی دوائی پوچھنے والا نہیں، بھوک لگے تو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، جہاں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو، کوئی پریشانی کوئی مشکل تو نہیں ہے، خون جما دینے والی سردی میں کام کرتے ہیں، ٹھٹرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نسلوں کا سروائیول ڈھونڈنے آتے ہیں۔ ان کے ماں باپ پیچھے پاکستان میں ان کی جدائیوں کا دکھ سہتے سہتے مر جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنی ماں باپ کے جنازوں تک میں شریک نہیں ہو پاتے، ان کی میتیں سرد خانوں میں انتظار کرتی رہتی ہیں، مگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ وہاں سے نکل کے اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے آ سکیں۔ بہنوں کی ڈولیاں اڑ جاتی ہیں، بیویوں کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، کبھی صرف فون کر کے یا ویڈیو کال کر کے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ۔ ظالموں، تمہاری وجہ سے کتنے لاکھوں اور لاکھوں کروڑوں بچے اور بچوں کی جوانیاں انگریزوں کے برتن دھوتے ہوئے گزر گئی، پتہ ہے؟ اپنوں سے دور، اکیلے خوشی بھی، اکیلے غم بھی، سب اکیلے، بیمار ہو جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا، صرف اس وجہ سے کہ اس ملک کے اندر انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہے، تعلیم کا نظام نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ یہ سرمایہ دار، جاگیردار، یہ سیاست دان، یہ طاقتور لوگ کھا چکے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔